نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ویسے جو چوپ ہے ان کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا، تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے تو دینی۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان۔ میری طرف دیکھیں جی، آپ ویڈیو ضرور بنائیں پر میری طرف بھی تو دیکھیں نا جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ موبائل اللہ تو مہنگے مہنگے دے وے، پر ساری دیڑی یہ کام تری نہ کرنا۔ آپ بنائیں ضرور، میں ویڈیو بنانے سے منع نہیں کرتا، سارے بنائیں بے شک، پر دیکھیں میری طرف، میری بات پر غور کریں۔ دوستو، مضبوطی ایمان، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا، پورا نقشہ، دو چیزیں ہیں۔ امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی، اتنی بڑی فوج آئی ہے، خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں، حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہی، پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا۔ اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے، مضبوط۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی۔ یہاں بیویاں بڑا روتی ہیں، غریبی بڑی ہے، بڑی غریبی ہے۔ حالانکہ اب کون بندہ پیبند والے کپڑے پہنتا ہے جی، دور ہی گزر گیا۔ اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے، ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزتیں اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔ تو توکل کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اس سے مضبوطی آئے۔ دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہترین عمل کیا جائے زندگی میں، نیک اعمال کیے جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب قبلہ، پیر صاحب قبلہ، میں یہ طالب علموں کو، دوستوں کو، بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے رب سے پوچھ۔ کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک، غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے، تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں، عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں، خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں، غریب کی محبت، عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں۔ ویسے تو میرا مطلب ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں، تو اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا، سخی تو تب ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اعمال صالحہ، نیک کام، اور وہ کرتا رہے بندہ، کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں۔ اب فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا، نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا۔ فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بھی نا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں تو گلی سے روڑا اٹھا دے، کانٹا اٹھا دے، کسی کی تکلیف دور کر دے، کسی پر گنجائش کر دے، کسی کے لیے آسانی کر دے، جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں۔ صبح گھر سے نکلیں، وہ ایک صحابی تھے، غالباً تابعی تھے، تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آ گئے۔ خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا، تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے۔ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا،
کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا ہے میں نے اس کو کہا السلام علیکم، تو کتنی کو نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا ہوں۔ کوئی خیر جو میسر آئے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی ہے، شاید جناب میں، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کام، ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ کوئی آپ رستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا ہوا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اے روڈ کھورے کدوں بننا ہے، بھئی یہ کھڈا ہے نا تو آپ نیچے اترے نا، تو آپ دھابڑا لیں نا، کئی پکڑے نا، یہ تو 5 منٹ کا کام ہے، یہاں آسانی کر دیں نا، آپ اس میں گنجائش کر دیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، امام راضی نے حدیث لکھی ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ معاف کرے گا تو مالک وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، کس وجہ سے معافی ہوئی؟ فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے روڑا ٹکرایا تھا اور تو نے اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ کہ مالک کو ہو وہ تو میں نے زمانہ بیت گیا، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمجھی۔ تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں تیرا خیال نہ کروں؟ کوئی عمل ہمارے ہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے، بالکل نہیں، کوئی کام نہیں، نہ بڑے نہ چھوٹے نہ سمجھدار نہ ان پڑھ، کچھ بھی نہیں، نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو راج کے گپے مارو، تبصرے کرو فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ، کچھ کریں۔ وعاملوا الصالحات، نیکیاں جمع کریں زندگی میں، خزانہ بنائیں، خزانہ، اپنی ڈیوٹیاں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، ہر وقت کام، ہر وقت ذمہ داری، ہر وقت ڈیوٹی۔ دیکھیں نا امام حسن اور حسین، ان کی آپ کبھی زندگی کا مطالعہ کریں، فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل روز پڑھنی ہے، پتہ کرنا ہے غریب کہاں کہاں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، اور نیرے پیسے نہیں دینے۔ ہمارے لوگ غریبوں کو پیسے ضرور دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے، ان کو 4 پیسے کی مدد ضرور کر دیتے ہیں پر عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گزر رہے تھے، آپ دیکھیں نا امام غزالی حدیث لائے ہیں کہ بندہ اور کچھ نہ کرے، کسی مومن کا دل راضی کر دے تو اللہ 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ کسی کا دل خوش کر دینا، اس کو راحت دے دینا، اس کو قرار دے دینا، اس کے لیے کوئی ایسا سامان کر دینا کہ بندہ مطمئن ہو جائے، سکون ہو جائے۔ یہ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں نا سرکاری ملازمین، ڈیوٹیوں والے، ان کی طبیعتوں میں تلخی ہوتی ہے۔ یہ اگر صرف پیار کرنے لگ جائے نا، میں کچھ میڈیکل سے وابستہ لوگ میرے احباب میں سے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے، چلو تم دعائی تو ہنس کے دیا کرو نا، تم آنے والے کی بات تو توجہ سے سنو۔ وہ بیچارہ اپنی بات، ہمارے ایک بزرگ تھے تو تعویذ لکھا کرتے تھے، بڑے عالم تھے، مجھے کچھ تھوڑی سی نا میرے دل میں ان کے بارے میں خفگی رہتی تھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کتاب لکھیں، آپ تعویذ لکھ رہے ہیں، اور پھر لوگوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، آپ تو مفت دیتے ہیں سارا کچھ، اتنی لمبی ڈیوٹی، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں آپ اور لکھتے تعویذ ہیں، پڑھائیں آپ۔ میں نے ایک دن ان سے گزارش کی، میں نے کہا شیخ آپ بڑے آدمی ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہوتا ہے ان میں سے آپ، اللہ نے آپ کو پختگی دی ہے علم میں، شعوری عالم میں، آپ سارا دن تعویذ۔ فرمانے لگے یار میں تعویذ نہیں لکھتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تعویذ لینے آتا ہے وہ اپنا سارا دکھ سناتا ہے، تو میں تعویذ نہیں لکھتا، میں نا بس لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرتا ہوں، میں کسی کا، اب تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ تو ابا کا دکھ نہیں سنتے، بالکل نہیں، وہ تو ڈھونڈتے ہیں کوئی کونا ملے تو جا کے موبائل دیکھیں، وہ تو بیٹھتے ہی نہیں۔ اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتر کو 10 منٹ میرے پاس بھی بیٹھا کر، لیکن پتر مصروف بڑا ہے، ویڈیو چڑھانی ہے اس نے، ٹک ٹاک بنانا ہے اس نے نئی تصویر چڑھانی ہے، ہم الجھ گئے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں، جو لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ الجھ جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا رات میں نے کیا کہا تھا، صبح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہر وقت نہیں، ضرورت کے وقت، ہر ٹائم نہیں،
مخصوص اوقات میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم گزر رہے تھے، امام حسین ساتھ تھے، تو رستے میں نا کچھ غربا غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، کہتے ہماری ان پر نظر